الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال تعالى في مقام آخر فاعتبروا يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں سے ابن ماجہ شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اس آیت کا مختصر ترجمہ اور مطلب یہ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو دل کی آنکھوں سے، عبرت حاصل کرو ابصار سے، آنکھوں سے۔
اور دوسری آیت میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو، اے بصیرت والو عقل حاصل کرو۔ کس چیز سے عبرت حاصل کرے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ سب سے پہلی چیز جس سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے وہ موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت ہے۔ کیوں بھائی اگر بیماری آ گئی مصیبت تو ٹل جائے گی، پیسے آ گئے چلے گئے مصیبت دوبارہ آ جائے گی، جسم تو موجود ہے۔ آنکھ چلی گئی باقی جسم تو سالم ہے، مصیبت آ گئی آنکھیں جانے کی، باقی جسم تو موجود ہے۔ خدا نہ خواستہ پیر کٹ گیا، جسم اور زندگی تو موجود ہے۔ ہاتھ کٹ گیا، مصیبت آ گئی دنیا کی، جسم تو موجود ہے، زندگی تو ہے۔ بیوی اللہ نہ کرے فوت ہو گئی، مصیبت آ گئی تو دنیا زندگی ہے دوسری کر لیں گے۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے، یہ دنیا کی مصائب میں سب سے بڑی مصیبت ہے، تو پھر بیوی کا ختم مسئلہ، باپ کا ختم، بیٹے کا ختم، اولاد کا ختم، سب چیزوں سے تعلق ختم اور کٹ جاتا ہے۔ یہ موت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہم موت سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، کرونا نہیں لگ جائے، وبا نہیں لگ جائے، ڈینگی نہیں لگ جائے۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹی تھی کرونا سے، اب جب بھی موبائل کا فون لگاؤ بھائی بریسٹ کا کینسر پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ ظالموں کیوں لوگوں کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رہے ہو؟ ڈینگی کے 200 مریض ہو گئے۔ تو موت سے بچنے کے لیے پرہیز کرتا ہے، موت سے بچنے کے لیے جسم کو طاقتور غذائیں کھلاتا ہے کہ میرا جسم صحیح رہے۔ موت سے بچنے کے لیے حکیموں کے پاس جاتا ہے، حکیم صاحب کوئی طاقتور نسخہ تو دے دو، میرے جگر، میرا معدہ، میرے گردے صحیح سالم رہے۔ تو قرآن نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، موت نے تمہیں چمٹنا ہے، موت نے تمہیں پکڑنا ہے، موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ موت سے بھاگنے کی فکر میں، اور رب کائنات فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تو موت سے بھاگنا نہیں ہے، موت کو آسان کرنا ہے، موت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عبرت پکڑو موت سے، اور دنیا کے مصائب میں سب سے بڑی مصیبت موت ہے، اور آخرت میں دوسرا جملہ، آخرت کے مصائب میں سب سے ہلکی مصیبت موت ہے۔ آخرت کے مصائب میں جب آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو سب سے ہلکی مصیبت موت ہے۔ کیوں؟ دنیا میں مصیبت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، ہاتھ شل ہو گئے، پاؤں بے جان ہو گئے، جسم بے جان ہو گئے، سالم تو ہے نا، لیکن جب قبر میں چلا گیا، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، آنکھ بے فارغ، سر بے فارغ،
پیٹ بھی پھٹ جائے گا، پاؤں بھی سڑ جائیں گے، بدن بھی سڑ جائے گا۔ تو دنیا کی مصیبتوں میں بڑی مصیبت موت ہے، ساری چیزیں چھوڑا دیتا ہے، لیکن آخرت کی مصیبتوں میں سب سے ہلکی مصیبت موت ہے۔ جب آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو آپ کا کوئی چیز سالم نہیں رہے گا۔ ہم اور آپ موت سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بھائی موت نے، اللہ کا وعدہ ہے کہ موت نے آنا ہے آپ کے پاس، وقت مقرر ہے، گن لو اپنے سان سے، عیش کرو اللہ کی زمین پر۔ پلکیں جتنی اوپر نیچے کرنی ہے مقدار متعین ہے، جب اوپر نیچے کی مقدار متعین پوری ہو جائے گی، اگر بند ہونی تو بند ہوگی، کھلی ہوگی ٹائم پورا ہو گیا تو کھلی۔ دوسری چیز جس سے میرے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ عبرت پکڑو عقل والو، بصیرت والو، دانائی والو، سمجھ بوجھ والو، وہ قبر ہے۔ سمندر کی گہرائی میں کئی سو سال پہلے بھی جہاز گرے ہیں، لوگوں نے ان کو نکالا ہے۔ نہروں میں، سمندروں میں لاشیں گر جاتی ہے، تیراک جا کر کے اس کو نکال لیتے ہیں، لیکن قبر کی گہرائی میں جب چلا گیا آج تک نہیں سنا کہ کسی کو نکالا ہے۔ تو دوسری چیز جس سے عبرت پکڑنا ہے، روزانہ دیکھ رہے ہیں قبرستان میں، اس لیے تو آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، جاؤ قبرستان، سجدے نہ کرو قبروں کو، قبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ، لا تسجدو، حدیث پاک کے صحیح الفاظ ہے، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ سجدوں کو قبر نہ کریں، قبرستان کو مقبرہ اور سجدگاہ نہ بنائیں، جائیں عبرت پکڑیں۔ کہتے تھے میرا ملک گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بیٹے، میری فیکٹری ہے، میری دنیا ہے، سارے جھوٹے پڑے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ قبرستان والے جھوٹوں کا علاقہ ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے تھے میری بیوی ہے وہ تو پیچھے رہ گئی۔ کیسے تیری بیوی؟ میرا کاروبار ہے وہ تو پیچھے رہ گیا۔ میرے بیٹے ہیں، جن بیٹوں کے لیے، جن اولادوں کے لیے، جن بیویوں کے لیے آپ نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جن کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ تو سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، دفن کر کے 15 منٹ بھی نہیں بیٹھے پیچھے۔ بس امام صاحب نے، مولوی صاحب نے سر کی طرف سے الف لام میم مفلحون تک پڑھ لیا، اور مؤذن صاحب نے آمن الرسول سے کافرون تک پڑھ لیا، بس فارغ ہے۔ بھائی چلو بس ہاتھ وات، پھر بریانی تیار ہے، دیگے تیار ہے، کھانا۔ دھوکھا ہے، دھوکھا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ موت کی تیاری کرے، آؤ قبر کی تیاری کرے۔ تو ان کو آسان بنانا ہے، موت کو، قبر کو آسان کیسے بنے گا؟ بھاگ نہیں سکتے ہیں، قبر سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرے پارے میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ خود عیسیٰ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا تو بال سفید تھے، آدھا سر سفید تھا۔ بولا یہ نوح علیہ السلام کے وقت میں تو زمانہ جوان تھا، اس وقت میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، جب زمانہ کمزور اور بوڑھا ہو گیا تو تمہارے بال کیوں سفید ہے؟ تو سام نے فرمایا ہزاروں سال گزرے ہیں، فرمایا عیسیٰ روح اللہ، موت کی سختی نے میرے بال سفید کر دیے۔ تو بھائی قبر اور موت کو آسان کرو۔ آسان کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ کیسے میں اپنی موت کو آسان کروں، کیسے میں اپنے قبر کو نورانی بناؤں، وسیع اور منور بناؤں؟ فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کر، یہ زمین میں تیرے لیے نور ہوگا،
تیرے کو تکلیفوں سے نکالے گا، مشکل سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا. اور وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، جب تو مرے گا تو یہ تیرے لیے سیڑھی ہوگا، سیڑھی پر چڑھ کر تو جنت میں پہنچ جائے گا. حدیث پاک صحیح میں موجود ہے، نسائی شریف میں، غالباً ابن ماجہ میں بھی پڑھا ہے کہیں. فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اس سے حساب کتاب کرنے کے لیے، تو قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قرآن اللہ کو کہتا ہے اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہو تو مجھے اپنے کلام سے نکال دو. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرا کلام ہے. قرآن کہتا ہے اللہ میں آپ سے نکلا ہوا ہوں. اللہ فرماتے ہیں بالکل. تو قرآن کہتا ہے اللہ پھر میری مدد کر ان فرشتوں کے مقابلے میں. اللہ پاک قرآن کی مدد کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے شکست خوردہ فوج سرحد سے بھاگ جاتی ہے، اس طرح چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے، تلاوت نے اور نماز نے، روزے نے، عبادات نے آپ کے قبر کو آسان کرے گا، موت کو آسان کرے گا. دوسری چیز، تیسری چیز جس سے عبرت پکڑنے کا حکم ہے وہ ہے اللہ کی حکموں کے خلاف زندگی گزارنے والے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے. میرے آقا نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا ان کی زندگی سے عبرت پکڑو. کہاں گیا قارون اللہ کا نافرمان؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گئے بڑے بڑے ظالم جابر اللہ کی دین کی مخالفت کرنے والے؟ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں سے بھی عبرت پکڑو اگلے والوں جنہوں نے میرے حکموں، میرے دین کے خلاف زندگی گزاری، میرے نافرمانی میں زندگی گزاری. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلا گیا فرعون وقت کا؟ کہاں چلا گئے ہمارے اسی ملک میں بڑے بڑے ظالم جابر؟ اللہ نے نام و نشان مٹا دیا. تو اللہ فرما رہے جو میرے نافرمان ہیں نا ان سے بھی عبرت آپ پکڑ لو، ان سے بھی عبرت پکڑ لو. کیسا میں نے ان کو تہس نہس کر دیا، نام و نشان ان کا مٹا دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اللہ کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے متکبروں کو ہم نے پس پس ڈال دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کے صرف قصے رہ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کسی کی آہٹ بھی پاتے ہو؟ کسی کو سنتے ہو؟ کہاں ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے عقل والو، دانائی اور سمجھ والو، میرے جو نافرمان لوگ گزرے ان سے عبرت پکڑ لو. اور چوتھی چیز جس سے عبرت پکڑنے کا حکم ہے وہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگیاں گزاری. جو فرما بردار لوگ ہیں اللہ کے، اللہ کی انبیاء کے نقش قدم پر چلے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان سے عبرت پکڑ لو. عقل والو کیسے خوشحالی کی زندگی ہے. حضرت خبیب کو پکڑا گیا سولی دینے کے لیے، تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں جب مسلمان بن کر کے، عاشق رسول بن کر کے، اللہ کا فرما بردار بن کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کس پہلو میں مجھے لٹاؤ، مجھے قتل کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، موت سے مجھے ڈر نہیں ہے. یہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے دی. سعید ابن جبیر کو حجاج نے پکڑا، اس کا منہ مغرب کی طرف تھا، تو انہوں نے حجاج نے کہا اس کا منہ مغرب سے پھیر دو، مشرق کی طرف کر دو. تو اس نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب سے پھیر، مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے. انہوں نے کہا مشرق مغرب سے اس کا چہرہ پھیر دو. اس نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سعید ابن جبیر نے کہا مجھے قتل کر رہے ہو لیکن جہاں بھی منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. اس نے کہا اس کا چہرہ اٹھاؤ، نہ مشرق سے نہ مغرب سے نہ شمال سے، اس کا چہرہ مٹی کی طرف کرو. تو سعید ابن جبیر نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تو نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں مجھے ڈالے گا. قتل کر دیا، اتنا خون جسم سے نکلا سعید ابن جبیر کا کہ حکیموں کو بلایا گیا کہ حجاج کے سامنے جب کسی کو قتل کرتے تھے تو اس کا خون تو اتنا نہیں نکلتا تھا، سعید کا اتنا زیادہ خون کیسے نکلا؟ تو اطباء نے بتلایا کہ جب لوگ آپ کے سامنے قتل کے لیے لائے جاتے تھے
آپ کے ڈر اور خوف سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ سعید بن جبیر کے دل میں اللہ کی ڈر اور خوف کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا، اس لیے جتنا اس کے جسم میں خون تھا اتنا نکل گیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے فرما بردار لوگ ہیں ان کو نہ موت سے ڈرے نہ قبر سے ڈرے، ان فرما برداروں کے ساتھ عبرت پکڑ لو، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن بعض عورتوں کو سروں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہوگا، بعض کو زبانوں سے لٹکایا ہوگا، اکڑے ان کو جیسے وہ تنور والی جو نانبائی نکالتا اس طرح اکڑوں میں زبان سے لٹکے ہوں گے، بعض ننگے سروں چوٹیوں کے ذریعے، بعض الٹے لٹکے ہوں گے۔ فرمایا کیوں؟ وہ عورتیں ہوں گی جن کے جو بازاروں میں ننگی سریں پھرا کرتی تھی، ان کو سروں سے لٹکایا جائے گا۔ جن کو زبانوں میں آنکڑے ڈالا کر کے ان کو لٹکایا گیا گا وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے شور کے ساتھ گھر میں زبان درازیاں کی ہوں گی، اور جن کو الٹا لٹکایا ہوں گیا وہ عورتیں ہوں گی جو بازار میں بغیر اجازت شوہر کے ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہوں گی، ان کو پاؤں سے لٹکایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جانے سے پہلے چابی میرے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وہاں میرے سے پہلے کچھ عورتیں ہوں گے کچھ مرد ہوں گے، میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب فرائض پڑھتے تھے اس کے بعد اشراق پڑھتے تھے، گھر کے کام کاج سے عورت فارغ ہو جاتی تھی مصلی پر آ جاتی تھی، نماز سے فارغ ہو جاتی تھی تلاوت قرآن پر بیٹھ جاتی تھی، گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ کے ذکر کرنے کے لیے مرد اور حضرات بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو، 4 چیزوں سے عبرت پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا، موت سے، قبر سے، نمبر 3 اللہ کے نافرمان لوگ ان کی زندگیاں پڑھو، اور اللہ کے فرما بردار لوگ ان کی زندگیاں پڑھو۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دھوکے کے گھر سے اللہ پاک، اس کے دھوکے سے، اس کے فراڈ سے، ان کے ہر قسم کے چالوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔